اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقالہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام وعظم اللہ اجورکم۔ میرے قابل احترام مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور عزاداری امام حسین علیہ السلام میں مصروف عمل فرمائے۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ تمام مومنین حضرات کا پرسہ قبول فرمائے۔ جن جن مومنین میں دنیا میں جہاں جہاں فرش عزا بچھایا ہے، بحق سیدہ بطول عذرا سلام اللہ علیہا اللہ تبارک و تعالی آپ کا یہ پرسہ اپنی پاک اور پاکیزہ عبادت میں شمار فرمائے۔ بغیر کسی طول و تمہید کے اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ آج وہ قیامت خیز دن ہے کہ جس دن یزید ملعون کی طرف سے امام حسین علیہ السلام اور اس کے لشکر پر پانی بند کر دیا گیا۔ عزیزان من، کتاب قمقہ میں ذخار میں ہے کہ شبث بن ربعی ملعون کو ابن زیاد نے ابن سعد کی نصرت میں کربلا بھیجنا چاہا تھا، اور وہ بذات خود کربلا نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے شبث بن ربعی نے اپنے آپ کو بیمار ظاہر کیا اور کئی دن ابن زیاد کے دربار میں نہ گیا تاکہ کربلا جانے سے جان چھوٹ سکے۔ ابن زیاد کو جب حقیقت حال معلوم ہوا تو یہ پیغام بھیجا کہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا۔ شبث بن ربعی کو یہ پیغام بھیجا کہ آپ ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا کہ جن لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل فرمائی ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ جب وہ لوگ مومنین سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی مومن ہیں یا ایمان لے آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ خلوت اختیار کرتے ہیں شیاطین سے تو کیا کرتے ہیں؟ قالو، پھر وہ یہ کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، کہ ہم لوگ تو آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اگر تم پھر مزید جو ہے اس نے ابن زیاد نے لکھا کہ اگر تم مستقیم میری اطاعت پر ہو تو میرے پاس چلے آؤ۔ شبث جو ہے یہ رات کو پھر ابن زیاد کے دربار میں جاتا ہے تاکہ اسے حقیقت حال معلوم نہ ہو سکے کہ آیا میں واقعاً بیمار تھا بھی صحیح یا بیمار نہیں تھا۔ ابن زیاد نے اسے مرحبا کہا اور اپنے ساتھ بٹھایا اور اس کو بتایا کہ تمہیں ہر حال میں کربلا جانا ہے۔ بہرحال بہت زیادہ اصرار پر وہ جو ہے کربلا جانے کے لیے تیار ہو گیا، اور پھر ابن زیاد نے ابن سعد کے نام ایک خط لکھا جس کا مضمون ملاحظہ فرمائیے۔ ملعون نے لکھا کہ حسین اور اس کے اصحاب کا پانی بند کر دو اور ایک قطرہ بھی پانی نہ لے جانے پائیں۔ جس طرح عثمان بن عفان کو پیاسا مارا گیا تھا، اسی طرح امام حسین علیہ السلام کو بھی پیاسا مار دیا جائے۔ یہاں ایک چھوٹا سا حاشا لگا ہوا ہے، حسب معمول بتاتا چلوں کہ یہاں صاف ظاہر ہے کہ ابن زیاد کا لہجہ بے ادبی پر جو ہے مشتمل تھا، لیکن ہم نے اس کو ادبی الفاظ میں استعمال کیا ہے۔ یہ خط 7 محرم کو ابن سعد کے پاس پہنچا تو اس نے فوری طور پر عمر بن حجاج زبیدی کو بلایا اور اسے 500 نفر کا جو ہے لشکر دیا، جو سب کے سب اسلحے لیے ہوئے تھے، اور وہ فرات کے کنارے پہنچ گیا اور امام حسین علیہ السلام کا پانی بند کر دیا۔ پھر جو ہے انہوں نے نہر فرات پر جو ہے قبضہ جما لیا، اور تاریخ کی کتب یہ لکھتی ہیں کہ نہر فرات پر اتنا لشکر جو ہے فرات کے کنارے موجود تھا
کہ کوئی پرندہ بھی ان لوگوں کے درمیان سے نہیں گزر سکتا تھا۔ پھر ابن سعد نے شبس کو بلا کر کہا کہ ابن زیاد مجھ سے ناراض ہے اور خط میں میری سرزنش اور ملامت کی ہے، لہٰذا اس کی ناراضگی اور یہ جو ہے بے رخی ختم کرنے کے لیے آپ کام کو اچھے طریقے سے انجام دو۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے اس طرح پانی بند کر دو کہ ایک بوند تک پانی جو ہے وہاں کربلا کے امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں نہ جا سکے۔ بعض روایات کے مطابق کنارہ فرات پر پہرے دار کی جو سپاہیوں کی تعداد تھی تقریباً 7500 نفر تھی، جو ترتیب کے لحاظ سے 7ویں محرم امام حسین علیہ السلام پر پانی بند کرنے کے لیے نہر فرات کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ اب عزیزان ایمان، یہ آپ جانتے ہیں کہ پانی ایک وہ سرمایہ حیات ہے کہ جس کے بغیر زندگی بسر کرنا نہ صرف مشکل ہے بلکہ نہایت ہی ناممکن ہے، اور اوپر سے سرزمین عراق بلکہ سرزمین عرب تقریباً گرم ہے۔ اس کے اوپر پھر گرمیوں کی روایات کی کتب میں ملتا ہے کہ جس سال امام حسین علیہ السلام یوم عاشور یا یہ محرم کے ایام میں کربلا میں موجود تھے، وہ نہایت ہی زیادہ گرمی کے ایام تھے، اور عراق کی گرم لو بہت ہی زیادہ سخت ہوتی ہے جو کہ چہروں کو جھلس دینے والی ہوتی ہے۔ ان ایام میں اگر کسی انسان کا تو کجا اگر کسی جانور کا بھی پانی بند کر دیا جائے تو اس کا زندہ رہنا مشکل ہے، لیکن قسمت سیدہ کے لال کی کہ جس کو نانے کی امت نے پانی تک بند کر دیا۔ پانی بند ہونے کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کا اور ان کے کاروان کا زندہ رہنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو گیا، اور ہر طرف العطش العطش کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ ابھی تو یہ صبح کا ہی منظر تھا، جوں جوں سورج سر کے اوپر آنے لگا بچوں کی پیاس اور تڑپ میں زیادتی ہونے لگی۔ بچے اور عورتیں تو کجا جو امام حسین علیہ السلام کے صحابہ کرام تھے ان کے ہونٹ تک خشک ہونے لگے۔ مولا امام حسین علیہ السلام سے اپنے صحابہ کرام اور اپنے بچوں کی یہ حالت دیکھی نہیں گئی، اور ایک روایت کے مطابق یہ ملتا ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے ایک ہتھوڑا یا ہتھوڑے جیسا کوئی اوزار اٹھایا اور قبلے کی طرف تقریباً 19 قدم روایات کے مطابق جو ہے ملتا ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام انہوں نے وہاں جا کے وہ ہتھوڑے کی مدد سے زور سے جو مارا تو وہاں سے ایک چشمہ جاری ہوا۔ امام حسین اور اس کے اصحاب اور مستورات نے اور چھوٹے چھوٹے بچوں نے وہاں سے ایک مرتبہ سیراب ہو کر پانی پیا، اور پھر عمر ابن سعد ملعون کو اللہ لعنت کرے اس پر، اس کو پتہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام نے خیمے سے ایک چشمہ جاری کیا ہے، اور اس ملعون سے یہاں بھی رہا نہیں گیا، اور وہاں بھی اس نے ملعون نے وہ ایک سپاہیوں کا لشکر بھیجا اور اس جگہ بھی جو ہے پہرا بہت ہی زیادہ سخت کروا دیا۔ عزیزان من، ایک تو صرف اگر پہرا ہوتا تب بھی میں کہتا ہوں ہم نہ روتے، اگر صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کو پانی نہ دیا جاتا ہم نہ روتے۔ عزیزان من، دکھ کا مقام یہ ہے کہ وہ ملعون جو نہر فرات کے کنارے موجود تھے، آسمان میں پانی کو اچھل اچھل کر اور پانی کی شرشر کی آوازیں خیام کی طرف جانے لگیں، اور وہ ملعون ہنس ہنس کے کہتے تھے اے حسین دیکھ کتنا پاک اور صاف اور شفاف پانی ہے، حسین دیکھ کتنا میٹھا پانی ہے۔ عزیزان من، کتنا یہ قیامت خیز منظر تھا کہ ان ملعونوں کے کانوں تک بچوں کے العطش العطش کی آوازیں جا رہی تھی، اور امام حسین علیہ السلام کے اصحاب اور ان کے بچوں اور اہل بیت کے کانوں تک پانی کے جو ہے چھلکنے کی آوازیں جا رہی تھیں۔ صاحب ارشاد کتاب ارشاد میں صاحب ارشاد لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن حسین عضدی نے اونچی آواز سے کہا اے حسین یہ دیکھو پانی ہے، کس قدر شیشے کی طرح صاف ہے، خدا کی قسم اس پانی سے ایک قطرہ بھی نہیں دیں گے حتیٰ کہ تم پیاسے مارے جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اللہم اقتلہ عطشا ولا تغفر لہ ابدا،
کہ اے میرے اللہ اس ملعون کو پیاسا قتل کر دے اور اس کی مغفرت نہ فرمانا۔ امام حسین علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور روایات کی کتب میں ملتا ہے جب یہ خبیث انسان دنیا سے جانے لگا اس کی سکرات اتنی تنگ تھی کہ کتب نے یہ لکھا ہے کہ اتنا پانی پیتا تھا کہ اس کا غبارے کی طرح پیٹ بھر جاتا تھا، لیکن پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی اور بالآخر اسی پیاس کے عالم میں یہ ملعون واصل جہنم ہوا۔ بہرحال مختصر کرتا چلوں کہ جب خیام میں امام حسین علیہ السلام اور اس کے اصحاب اور چھوٹے چھوٹے بچوں اور مستورات کی پیاس میں شدت ہوئی تو مولا امام حسین علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام نے اہل بیت علیہ السلام کے لیے مولا عباس علیہ السلام اور چند لوگوں کو جو ہے چند دیگر صحابہ کرام کو مولا نے یہ حکم فرمایا کہ آپ جا کر فرات سے پانی لے کر آؤ، اور اس وقت مولا امام حسین علیہ السلام نے مولا عباس علیہ السلام کو 30 سوار اور 20 پیادہ دیے، یعنی پیدل آدمی، مولا امام حسین پیدل سپاہی دیے کہ آپ وہاں جائیں، اور 20 مشقیں مولا نے مولا ابوالفضل عباس کو دی کہ وہاں جاؤ اور اہل بیت علیہ السلام کے لیے پانی لے کر آؤ۔ تو آج تک کے لیے اتنا کافی ہے، اور اپنے بھائی کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔